السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سبھی سے میں معافی چاہتی ہوں کہ میں بہت دن ہو گئے ویڈیو نہیں ڈالا ہے۔ ہم نے روم چینج کیا ہے، اس لیے دقت تھی کہ ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو ویڈیو ڈالا کریں گے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ احد کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا تھا۔ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ بک کا نام ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 3 ہجری غزوہ احد، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا۔ تو یہ ہم پڑھیں گے غزوہ احد کے بارے میں۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ غزوہ بدر میں دشمنوں کا بہت نقصان ہوا، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور سب مال و اسباب مسلمانوں نے لے لیا، اور بڑے بڑے آدمیوں کو قید کر لیا۔ تو ہم نے غزوہ بدر میں پڑھا تھا کہ دشمنوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور 70 آدمی قتل ہوئے تھے، ان کے مال اور سامان جو تھا وہ مسلمانوں نے لے لیا تھا اور بڑے آدمیوں کو قید کر لیا تھا۔ اس لیے انہیں بہت غصہ تھا، اور انہوں نے بدر کی لڑائی کے 1 سال بعد یعنی ہجرت کے 3رے برس مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ تو غزوہ بدر میں جو لڑائی ہوئی تھی اس کے 1 سال کے بعد ہی، مطلب 3رے سال میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ دشمنوں نے 3000 مشرک جمع ہو کر مسلمانوں سے لڑنے چلے۔ کتنے؟ 3000 مشرک جمع ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چلے، اور اپنے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 14 عورتیں بھی ساتھ لے گئے۔ 3000 مشرک جمع ہو کر مسلمانوں سے جب لڑنے چلے تو اپنے ساتھ انہوں نے 3000 اونٹ بھی لیے اور 200 گھوڑے اور 14 عورتیں بھی ساتھ لے گئے۔ عورتیں اس لیے ساتھ لے لیں تاکہ وہ گانا گا کر مردوں کو لڑائی کے واسطے ابھاریں اور جوش دلائیں۔ تو عورتوں کو اس لیے انہوں نے ساتھ لیا کہ وہ گانا گایا کریں گی اور مردوں کو لڑائی کے واسطے ابھاریں، جوش دلائیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں قید ہو گئے تھے اور پھر رہا کر دیے گئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو بدر کی لڑائی میں قید ہوئے تھے اور پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، مگر وہ ابھی تک مدینہ نہیں آئے تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ تو وہ مدینہ نہیں آئے تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کافروں کی یہ تیاریاں دیکھ کر پہلے ہی ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج کر انہیں سب خبریں دے دی تھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینہ نہیں گئے تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے
کافروں کی یہ تیاریاں دیکھ کر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر ان کو خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سن کر 2 آدمی روانہ کیے کہ جا کر اچھی طرح پتہ چلائیں کہ دشمن کہاں تک آ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر 2 آدمی بھیجے کہ جا کر اچھی طرح سے پتہ چلائیں کہ دشمن کہاں تک آئے ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ مشرک مدینہ کے بالکل قریب احد کی پہاڑی کے پاس آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے مشرک کو دیکھنے کے لیے، انہوں نے پھر دیکھ کے خبر دی کہ مدینہ کے بالکل قریب احد کی پہاڑ کے پاس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1000 مجاہدین کو تیار کیا اور جہاد کے لیے نکلے، مگر اس 1000 میں 300 ایسے تھے جو دیکھنے میں تو مسلمان تھے مگر اندر اندر کافر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مجاہدین کو تیار کیا جہاد کے لیے، ان میں سے 300 ایسے تھے جو مسلمان دکھنے میں تھے مگر اندر سے کافر تھے۔ ایسے مسلمان کو منافق کہتے ہیں، تو ایسے مسلمان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، تو ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ منافق لوگ راستے ہی میں بہانہ کر کے بھاگ گئے، تو منافق لوگ جو تھے وہ راستے میں ہی بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے الگ ہو گئے۔ مجاہدین کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو واپس بھیج دیا مگر ایک چھوٹے سے مجاہد ایڑی اٹھا کر تن کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے میں تو بڑا ہوں، میں ضرور جہاد کرنے چلوں گا۔ تو مجاہدین کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس بھیج دیا مگر ایک چھوٹے مجاہد ایڑی اٹھا کر تن کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے میں تو بڑا ہوں، جہاد کے لیے ضرور چلوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھ کر انہیں ساتھ لے لیا۔ ان کا نام رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ تھا۔ جب انہیں لے لیا تو ان کے ایک دوست نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں تو کشتی میں رافع کو پٹک دیتا ہوں، جب رافع کو لے لیا تو مجھے بھی لے لیجیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو لے لیا تو اس کا ایک دوست بھی بولا کہ جب آپ رافع کو لے لیے ہیں تو مجھے بھی لے لیجیے کیونکہ میں رافع کو کشتی میں پٹک دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی تو واقعی انہوں نے رافع کو پٹک دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا، دونوں کی کشتی کرائی، تو واقعی جو کہہ رہے تھے کہ میں رافع کو پٹک دیتا ہوں تو یہ بات سچ ہو گئی، تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ان کا نام سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ تھا۔ تو ان کا نام سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ تھا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ سب لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور آپ سب کے کوئی بھی سوال ہو آپ سب کامنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اب میں ویڈیو کنٹینیو ڈالا کروں، اور اگر آپ سب بالکل بیسک لیول سے اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل پہ ویڈیو ہے، آپ سب ضرور دیکھا کریں، اور ساتھ ہی آپ سب کامنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو آپ سبھی سے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔